ہمیں کنٹرول میں رکھنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، تزکیہ نفس کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو ہم کہیں ایسا نہ ہو خود اپنے ہی مخالف ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تم اپنا ہی نقصان کر بیٹھو، لہذا اپنا تزکیہ کرو۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ ہم جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جانور مزکا ہے، یعنی اب اس کا گوشت حلال ہے، یعنی اب یہ پاک ہے، یعنی اب یہ قابل استعمال ہے۔ تزکیہ کہ جو نکھرا ہوا، ستھرا ہوا، صاف اور خالص بنا دیا جائے، اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے، اسے مزکا کہا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، سرکار کے کچھ فرامین ہماری رہنمائی کے لیے اپنا ہی رنگ رکھتے ہیں۔ فرمایا کونو کالحیہ، سانپ کی طرح زندگی گزارو۔ عجیب عجیب پیغام ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں، نبی فرما رہے ہیں کونو کالحیہ، حیہ سانپ کی طرح زندگی گزارو۔ یا رسول اللہ، ہم اشرف المخلوقات، ہم انسان، آپ ہمیں سانپ کی طرح زندگی گزارنے کیا؟ فرمایا کبوتروں کو دیکھو، ان کی فلاں عادت کو اپناؤ، وہ جو کوا ہے اسے دیکھو، اس کی فلاں عادت کو اپناؤ، وہ جو فلاں جانور ہے اسے دیکھو، اس کی فلاں عادت کو اپناؤ۔ اللہ نے جو ساری خوبیاں جانوروں میں بکھیری ہیں، ان سب کو جمع کر کے انسان میں رکھ دی ہیں۔ لہٰذا کوئی خوبی کسی جانور میں اللہ نے رکھی تاکہ یہاں سے بھی تمہیں پیغام دیتا رہوں، تم انہیں صرف جانور نہ سمجھنا بلکہ میری مخلوق بھی ماننا۔ فرمایا سانپ کی طرح زندگی گزارو۔ میں اپنے ایک استاد کی خدمت میں، گل محمد صاحب ایک استاد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا استاد مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک عارف، اچھا عرفاء کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، فلسفیوں کا اپنا ذوق ہوتا ہے، جی تاریخ دانوں کا اپنا ذوق اور ذائقہ ہوتا ہے۔ تو میں ایک عارف کی خدمت میں گیا، ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں، کہ مجھے بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ فرمان لگے سانپ کی 3 عادتیں ہیں، 2 عادتیں سانپ کی اچھی ہیں مگر بہت اچھی نہیں ہیں، اور ایک عادت سانپ کی بہت اچھی ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ حیہ سانپ کی طرح زندگی گزارو۔ تزکیہ نفس پر بات کر رہا ہوں۔ سانپ کی ایک عادت یہ ہے کہ اسے جس سے خطرہ نہیں ہوتا اس پر حملہ نہیں کرتا۔ جی ممکن ہے مشاہدہ بھی کیا ہو آپ نے، جس سے اسے خطرہ، مثلا سوئے ہوئے انسان کو معمولاً نہیں ڈستا، یہ بچوں کو نہیں ڈستا، یہ بچوں کے ساتھ کھیل بھی لے گا، لپٹ بھی جائے گا، وہاں سے چلا بھی جائے گا، بچے کو نہیں ڈستا۔ کوئی سو رہا ہے اس پہ سے گزر جائے گا، اسے ڈسے گا نہیں۔ ہاں اگر اکا دکا مثالیں مل رہی ہیں تو پاگل جانور بھی تو ہو سکتے ہیں۔ جانور جب پاگل ہو جائیں تو وہ اپنی فطرت سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، تو جانور بھی پاگل ہوتے ہیں۔ یہ پاگل سانپ ہوگا جو سوئے ہوئے انسان کو ڈسے گا۔ فطرت کے مطابق سانپ اسے نہیں ڈستا جس سے اس کو خطرہ نہ ہو۔ شاید معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا تو تم بھی اسے نقصان نہ پہنچاؤ۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ تم پر کوئی حملہ نہیں کر رہا تو تم بھی اس پہ حملہ نہ کرو۔ بھائی کوٹی جی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مجلسی لوگوں کا مجمع ہے، باذوق لوگوں کا مجمع ہے، نسیم امروہوی صاحب کا علاقہ ہے، مولانا علی صغیر زیدی کا علاقہ ہے، اور مولانا قبلہ کی بڑی خدمات ہیں، اور میر صاحبان کی یہاں بڑی تاریخ ہے، اور یہاں کے جو اور خاندان ہیں ان سب کی بڑی ہسٹری ہے۔ آپ سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے صلوات علیہ کریں۔ پوری دنیا میں کوٹی جی کی اپنی خوبیاں مشہور ہیں، یہاں کا جو حسن ہے وہ پوری دنیا میں گفتگو میں آتا ہے۔ کچھ حسن اگر بتا دیے تو کہیں کسی کے دل چھوٹے نہ ہو جائیں، کچھ لوگ جو مخالف ہیں، پریشان ہیں، وہ ذرا اور پریشان ہو جائیں گے، میرا مطلب پریشان کرنا نہیں ہے۔ شاید سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی دشمن تم پر حملہ نہیں کر رہا تو تم بھی اس پہ حملہ نہیں کرو، لیکن یہ بہت اچھی صفت نہیں ہے۔ وہاں تو حکم یہ ہے کہ اگر کوئی نقصان پہنچائے تب بھی اسے معاف کر دو۔ نقصان پہنچانے پر بدلہ لینا یہ پہلی مرحلے کے اندر اجازت ہی نہیں ہے، دوسرے مرحلے میں اور تیسرے مرحلے میں اجازت ہوتی ہے۔ اور دوسری صفت سانپ کے اندر یہ ہے کہ اس کا ظاہر بڑا حسین ہوتا ہے، نقوش بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ پھیریں تو ملائم اس کی جلد ہوتی ہے، اور اندر اس کے زہر ہوتا ہے۔
تو شاید مولا یہ فرما رہے ہیں کہ اپنا ظاہر اچھا کرو چاہے باطن میں منافقت ہو، مگر یہ ظاہر اچھا کر لینا اور باطن میں کچھ بھی رہنا یہ بھی بہت اچھی بات نہیں ہے۔ ظاہر اچھا ہے تو باطن کو بھی اچھا کرو، مگر ایک تیسری صفت اس کے اندر بڑی اچھی ہے، اور وہ یہ کہ یہ جب بہت تنو مند ہو جاتا ہے، جب بہت کھا کما لیتا ہے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جب اس کی صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے، جب یہ پیسہ بہت جمع کر لیتا ہے، بھائی میرے الفاظ لیجئے گا، جب یہ خوب عیش و آرام کر لیتا ہے تو پھر 40 دن کے لیے زمین میں سوراخ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور 40 دن تک کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، اور پھر جب 40 دن کے بعد باہر نکلتا ہے تو اپنی کھال اتار دیتا ہے۔ وہ کھال اس کی یوں اترتی ہے کہ اس کا جو بدن ہے وہ لاغر ہو جاتا ہے، کھال تو وہی ہوتی ہے، کھال اتنی ہی ہوتی ہے جتنا پہلا بدن تھا، 40 دن میں بدن گھل جاتا ہے اس کا، اور پھر جب یہ باہر نکلتا ہے تو اس کی کھال آرام سے اتر جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے بدن کو لاغر بنا دیا ہے۔ یہ 40 دن تک جو اپنے اوپر غور کرتا ہے اسے تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اب اگر ہم 30 دن تک ماہ مبارک رمضان میں اپنے اوپر غور کر رہے ہیں، اور صرف 30 دن میں غور نہیں کرنا، یہ تو ہمیں مشق کروائیے تاکہ ذائقہ بحال ہو جائے، ٹیسٹ بحال کرانے کے لیے 30 دن کا ریفریش کورس کروایا ہے، ٹیسٹ بحال کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسی جگہ پر رکھ دیا اللہ نے کہ جہاں ہمیں ذائقہ آنے لگے، مگر صرف 30 دن کے لیے تمہیں ہم نے اپنے لیے نہیں رکھا تھا۔ تم جو 30 دن تک گانے نہیں سن سکتے ہو وہ 11 مہینے بھی نہیں سن سکتے ہو۔ 30 دن تم نے جھوٹ نہیں بولا تو 11 مہینے بھی تم یہی کام کر سکتے ہو۔ 30 دن تک جو تم نے غیبتیں نہیں کی تو 11 مہینے بھی غیبتوں سے ہاتھ اٹھا سکتے ہو۔ جو 30 دن تک گناہوں سے بچ سکتا ہے وہ 11 مہینے بھی گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ یہ فلسفہ ہے تزکیہ نفس کا اور ماہ مبارک رمضان کا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اپنے اوپر غور کرنا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ایک فلسفہ ہے ماہ رمضان کا، نمازوں کا، مجلسوں کا، حج کا۔ حج سے لوٹنے والا سارے گناہوں سے پاک، نماز گناہوں سے بچاتی ہے، روزہ رکھنے والا ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کی شکم سے آج دنیا میں آیا ہو۔ یہ عید پر خوشی بھی اسی لیے منائی جاتی ہے کہ آج ہم نئے ہو گئے ہیں، آج ہم تازہ دم ہو گئے ہیں۔ اور مجلس اعظم میں بیٹھنے کا فلسفہ بھی یہی ہے۔ آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں اگر کوئی گناہگار مجلس میں آ کے بیٹھے اور رو کر حسین پر واپس چلا جائے تو مجھے حق نہیں ہے میں اسے ویسے ہی گناہگار مانوں جیسے مجلس سے پہلے تھا۔ کیا معلوم کہ اس وقت میں اس نے اپنے مولا سے اپنا رابطہ بحال کر لیا ہو۔ مسئلہ تو اس کا اور اس کے اللہ کا تھا نا۔ لہٰذا جب حسین کے نام پر، حسین کی بہن کے نام پر، حسین کی مادر گرامی کے نام پر اس نے اللہ سے رابطہ کیا تو کیا معلوم کہ اس کے گناہ معاف ہو جائے۔ مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے کہ ہم اسے ویسا ہی گناہگار مانیں جیسا وہ مجلس سے پہلے تھا۔